الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ. میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، شب برات یہ مغفرت کی رات ہے، یہ رات بخشش کی رات ہے. احادیث میں یہ مضمون ملتا ہے کہ اس رات قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے مطابق گناہگار جہنم سے آزاد کر دیے جائیں گے. کس کا مطلب یہ ہوا کہ کروڑ لوگ بخشے جائیں گے. لیکن یہ رات ہمیں آخرت کی یاد بھی دلاتی ہے، کیونکہ یہ فیصلوں کی رات ہے. یہ رات بڑی نازک ڈیسیشنز کی رات ہے. اس رات فرشتوں کو اگلے سال کے ہمارے معاملات سپرد کر دیے جاتے ہیں. اس رات یہ لکھا جاتا ہے کہ آئندہ سال کس کو موت آنی ہے، آئندہ سال میں کون پیدا ہوگا، کس کو کتنا رزق دیا جائے گا، کون اس سال حج کو جائے گا. اتنی نازک رات ہے، ہمیں نہیں پتا ہمارے بارے میں اس رات کیا فیصلہ ہو رہا ہے. ہم اپنے رب کریم سے دعا تو کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمارے رزق میں برکت کی رات بنا دے، یہ سال ہمارے لیے مدینے حاضری کا سال بنا دے، یہ سال عافیت، خیر اور پریشانیوں سے دوری والا سال بنا دے. مگر اس رات قبرستان نبی پاک تشریف لے گئے تھے نا، تو مسلمانوں کو اس رات قبرستان بھی جانا چاہیے. مگر رات ہمیں اپنی موت کی بھی یاد دلاتی ہے. غنیت الطالبین شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم کی کتاب، اس میں کچھ اس طرح کے جملے ہیں کہ کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جن کے کفن دھل کر تیار ہوتے ہیں مگر وہ بازاروں میں گھوم رہے ہوتے ہیں. کچھ لوگ اپنا گھر بنا رہے ہوتے ہیں مگر ان کی قبریں خود کر تیار ہو گئی ہوتی ہیں. کسی کی موت کا وقت قریب آ چکا ہوتا ہے اور وہ ہنسی مذاق میں مصروف ہوتا ہے. ہم میں سے کوئی یہ نہیں جانتا کہ کب دنیا سے جانا ہو جائے. آج قبرستان بھی جاتے ہیں، جنازوں میں بھی جاتے ہیں، مگر اپنی موت یاد نہیں آتی. حالانکہ موت ایک ایسی حقیقت ہے، ایک ایسی ریئلٹی ہے کہ دنیا کا ہر بندہ مانتا ہے کہ موت آنی ہے. مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، پڑھا لکھا ہو یا جاہل ہو، بڑا ہو یا چھوٹا ہو، مرد ہو یا عورت ہو، ہر کوئی جانتا بھی ہے، مانتا بھی ہے کہ موت آ کر رہے گی. عربی کا مقولہ ہے نا، الموت قدح کل نفس شاربوہا. موت ایک ایسا جام ہے جو ہر زیرو نے پینا ہے. الموت باب کل نفس داخلوہا. موت ایک ایسا دروازہ ہے جس سے ہر کسی کو گزرنا ہے. ہم سب کو مرنا ہے، کوئی موت سے بچ نہیں سکے گا. مگر آج رات یہ طے کرنا ہے کہ ہم نے موت کی تیاری کتنی کی ہے، ہم نے اپنی آخرت کی تیاری کتنی کی ہے. آئیے میں آپ کو ایک عبرتناک، دل کے تاروں کو ہلا دینے والا واقعہ سناتا ہوں. جلیل القدر تابعی ہیں حضرت سیدنا حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ. اپنے گھر کے دروازے پر آپ کھڑے ہوئے تھے تو وہاں سے ایک جنازہ نکلا تو آپ بھی اٹھ کھڑے ہوئے، چل دیے. آپ نے دیکھا کہ جنازے کے ساتھ ایک چھوٹی بچی زارو کتار روتے روتے جنازے کے ساتھ جا رہی ہے اور کہہ رہی ہے بابا جان آج مجھ پر وہ وقت آیا کہ پہلے کبھی نہ آیا تھا. حضرت سیدنا حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ نے جب یہ درد بھری آواز سنی تو بے قرار ہو گئے، اشک بار ہو گئے اور یتیم بچی کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے فرمایا بیٹی تم پر نہیں بلکہ تمہارے مرحوم بابا جان پر وہ وقت آیا ہے کہ آج سے پہلے کبھی نہیں آیا تھا. دوسرے دن آپ نے اسی چھوٹی بچی کو دیکھا کہ آنسو بہاتی قبرستان کی طرف جا رہی ہے. حضرت سیدنا حسن بصری رحمت اللہ تعالی بھی اس بچی کے پیچھے پیچھے قبرستان کی طرف چل دیے. قبرستان پہنچ کر وہ چھوٹی بچی اپنے والد مرحوم سے لپٹ گئی. حضرت سیدنا حسن بصری رحمت اللہ تعالی ایک جھاڑی کے پیچھے چھپ گئے کہ دیکھوں وہ بچی والد کی قبر کے ساتھ کیا کرتی ہے. اب اس بچی نے اپنا رخسار، اپنا منہ جو ہے اپنے والد کی قبر پر رکھا اور وہ بچی کیا کہنے لگی ذرا غور سے سنیے گا. وہ بچی کہتی ہے
کیا کہتی ہے بابا جان؟ آپ نے اندھیرے میں چراغ اور غم خوار کے بغیر قبر کی پہلی رات کیسے گزاری؟ اے بابا جان، کل تو گھر میں نے چراغ جلایا تھا، آج رات آپ کی قبر میں کس نے چراغ روشن کیا؟ اے بابا جان، کل رات اندھیرے میں گھر کے اندر میں نے آپ کے لیے بچھونا بچھایا تھا، بستر بچھایا تھا، آج رات آپ کا بچھونا کس نے بچھایا ہوگا؟ اے بابا جان، کل رات گھر کے اندر میں نے آپ کے ہاتھ پیر دبائے تھے، آج قبر میں ہاتھ پاؤں کس نے دبائے ہوں گے؟ اے بابا جان، کل میں نے آپ کو پانی پیش کیا تھا، آج قبر میں آپ کو پیاس لگی ہوگی تو کس نے پانی دیا؟ اے بابا جان، کل رات آپ سو رہے تھے تو میں نے آپ کے جسم پر چادر اڑائی تھی، آج قبر میں آپ کے جسم پر کس نے چادر اڑائی ہوگی؟ آپ کے چہرے پر پسینہ آتا تھا تو بابا جان میں اپنے رومال سے آپ کا پسینہ صاف کرتی تھی، اے بابا جان آج کس نے قبر میں پسینہ صاف کیا ہوگا؟ اے بابا جان، کل رات تک آپ جب مجھے پکارتے تھے میں لبیک کہہ کے آپ کے پاس آ جاتی تھی، اب اگر آپ نے مجھے یاد کیا ہوگا تو کس نے؟ کیا میں آپ کے پاس تو نہیں آ سکی؟ بہرحال یہ باتیں کرتی رہی، آنسو بہاتی رہی۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ قریب ہی تھے، آپ کے بھی آنسو نکل آئے۔ آپ بچی کے پاس آئے اور آ کر بچی سے کہا کہ بیٹا یوں نہ کہو، بلکہ بابا جان سے یوں پوچھو کہ بابا جان دفن کرتے وقت تو ہم نے آپ کا چہرہ قبلے کی طرف کیا تھا، بابا جان کیا اب بھی آپ کا چہرہ قبلے کی طرف ہے یا بدل دیا گیا ہے؟ اے بابا جان، آپ کو قبر میں صحیح سلامت رکھا گیا تھا، کیا اب بھی آپ کا جسم سلامت ہے یا کیڑوں نے کھا لیا ہے؟ اے بابا جان، قبر کی پہلی رات بندے سے اس کے ایمان کے بارے میں سوال کیا جائے گا تو کوئی جواب دے گا، کوئی مایوس رہے گا۔ کیا آپ نے قبر میں جا کر فرشتوں کے درست جواب دیے کہ نہیں، یا ناکام رہے؟ اے بابا جان، علماء فرماتے ہیں کہ بعض مردوں پر قبر کشادگی کرتی ہے اور بعض پر تنگی، تو آپ پر قبر نے تنگی کی یا کشادگی؟ اے بابا جان، علماء فرماتے ہیں کہ کسی میت کے کفن کو جنتی کفن سے بدل دیا جاتا ہے اور کسی میت کے کفن کو جہنمی کفن سے بدل دیا جاتا ہے، تو آپ کا کفن آگ سے بدلا گیا یا آپ کا کفن جنتی کفن سے بدل دیا گیا؟ اے بابا جان، علماء تو فرماتے ہیں کہ جب قبر نیک لوگوں کو تو ایسے دباتی ہے جیسے ماں اپنے بچے کو دباتی ہے، لیکن جو گناہگار ہوتا ہے، اللہ جس سے ناراض ہوتا ہے، اس کو قبر ایسے دباتی ہے کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو جاتی ہیں۔ بابا جان، آپ کو قبر نے دبایا تو کیسے دبایا تھا؟ بابا جان، علماء فرماتے ہیں کہ مردے کو جب قبر میں اتارا جاتا ہے تو وہ دونوں صورتوں میں پچھتاتا ہے۔ نیک تو اس لیے پچھتاتا ہے کہ کاش کچھ اور نیکیاں کر لیتا، مگر گناہگار تو اس لیے پچھتاتا ہے کہ بڑے گناہ کیے ہیں۔ اے بابا جان، یہ تو بتائیے کہ آپ کس بات پر پچھتائے تھے، نیکیوں پر یا گناہوں پر؟ اے بابا جان، آپ تو مجھ سے ایسے جدا ہو گئے کہ قیامت تک دوبارہ نہیں مل سکتے۔ اے خدائے رحمان، قیامت کے میدان میں مجھے اپنے بابا جان کی ملاقات سے محروم نہ کرنا۔ وہ بچی روتی ہوئی اپنے گھر کو واپس چلی گئی۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، ہم سب نے جانا ہے، آنکھیں رو رو کے سو جانے والے نہیں آنے والے، کوئی دل میں یہ سرا اوجڑ ہے، ارے او چھاؤنی چھانے والے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یاد رکھیے، قبرستان میں تو ہم جاتے ہیں، ہمیں قبریں ایک جیسی ہی نظر آتی ہیں، بنگلہ دیش میں ہو، پاکستان میں ہو، یورپ میں ہو، کہیں بھی جائیں، امیروں کی سوسائٹی الگ ہوتی ہے، غریبوں کے علاقے الگ ہوتے ہیں، گھر دیکھ کر پتہ چل جاتا ہے کہ گھر والے کا اندر حال کیا ہوگا، یہ امیر کا گھر ہے، یہ غریب کی جھونپڑی ہے۔ مگر قبرستان کی داستان ہی نرالی ہے، کیونکہ وہاں ساری قبریں ایک جیسی ہیں، امیر کی قبر بھی ہے، غریب کی قبر بھی ہے، نیک کی قبر بھی ہے، گناہگار کی قبر بھی ہے، اوپر سے ساری قبریں ایک جیسی ہیں، مگر ہر قبر کا حال جدا ہے۔ کوئی قبر جنت کا باغ ہے، کوئی قبر دوزخ کا گھڑا ہے۔ کیا ہم ایسی زندگی گزار رہے ہیں کہ ہماری قبر جنت کا باغ بن جائے گی؟ آج ہر دوسرے بندے کو یہ فکر ہے کہ گھر روشن ہو جائے، گھر ہوادار ہو جائے، چھوٹا گھر ہے بڑا ہو جائے۔ کبھی یہ سوچا کہ جس قبر میں میں جاؤں گا اس میں آگ تو نہیں ہوگی، اس میں بچھو تو نہیں ہوں گے،
اس پہ کیڑے مکوڑے تو نہیں ہوں گے؟ ارے اس دنیا میں کتنے سال رہو گے؟ 50 سال، 60 سال، 70 سال، پھر تو جانا ہے نا۔ اور ہم میں سے کئی تو ایسے ہیں جو ایوریج عمر ہے اس کی اکثر عمر گزار لی ہے، اب تو کبھی بھی دنیا سے جانا ہو سکتا ہے۔ اور یاد رکھیے گا، دنیا میں اور آپ ایک ترتیب سے آئے ہیں۔ پہلے ہمارے دادا آئے، پھر ہمارے والد آئے، پھر ہم آئے، پھر ہمارے بچے آئے، اور پھر بچوں کے بچے آئے، ایسا ہی ہے نا؟ ایک ترتیب ہے، ایک سیکوینس ہے۔ لیکن جانے کی یہ ترتیب ہو یہ ضروری نہیں ہے۔ دادا دنیا میں ہوتا ہے اور پوتا دنیا سے چلا جاتا ہے، بوڑھا باپ موجود ہوتا ہے، جوان بیٹا قبر میں چلا جاتا ہے۔ قبرستان گئے نا، اب اگلی بار جانا تو ایک اور چیز نوٹ کرنا، آپ کو قبرستان میں تختی لگی ہوتی ہے قبر کے اوپر، عمر بتاتی ہے کہ یہ 25 سال کے نوجوان کی قبر ہے، یہ 70 سال کے بوڑھے کی قبر ہے، یہ 30 سال کے مرد کی قبر ہے، یہ 35 سال کی عورت کی قبر ہے۔ سوچو جب یہ سب چلے گئے نا تو میری باری بھی آنے والی ہے۔ زندگی ایسے گزارو کہ اگر آج بھی موت آ جائے تو قبر میں جاؤں تو قبر میں عذاب نہ ہو، مار نہ پڑے، قبر جنت کا باغ بن جائے۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت ہمیں جھنجھوڑتے ہوئے کیا خوب فرماتے ہیں نہ چوکا دن ہے ڈھلنے پر تیری منزل ہوئی کھوٹی، ارے او جانے والے نیند یہ کب کی نکالی ہے، اندھیرا گھر اکیلی جان دم گھٹتا دل اکتاتا، خدا کو یاد کر پیارے وہ ساتھ آنے والی، خدا کو یاد کر پیارے وہ ساتھ آنے والی ہے۔ اندھیرا گھر ہوگا، ہم تنہا ہوں گے۔ وفا دنیا پہ مت کر اعتبار، ہائے تو اچانک اچانک موت کا ہو ساری پلاننگ ادھر ہی رہ جائے گی۔ شکار، ہائے موت آ کر ہی رہے گی، یاد رکھ جان جا کر ہی رہے گی، جان جا کر ہی رہے گی، یاد رکھ کر لے توبہ رب کی رحمت ہے بڑی، اللہ معاف کر دے مولا، اے اللہ معاف کر دے۔ نا سزا ہوگی کڑی، گر جہاں میں 100 برس تو جی بھی لے، قبر میں تو اکیلے جائیں گے نا، قبر میں تنہا قیامت تک رہے۔ ہائے سوچو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ادھر تو دوست بھی چاہیے، رشتہ دار بھی چاہیے، جاننے والا بھی چاہیے، اکیلے کہیں سفر نہیں کرتے، مگر یہ قبر کا سفر اکیلا ہوگا، کوئی ساتھی نہیں ہوگا۔ ہیں شوق سب کو ہے کہ قبر جنت کا باغ بنے، مگر کام ایسے کیے نہیں۔ آج ہم چٹاگانگ کے قریب ایک علاقے میں موجود ہیں، لیکن اگر کسی کو یہاں سے ڈھاکہ جانا ہے تو ڈھاکہ والا روڈ اپنانا ہوگا نا۔ اگر کوئی سلہٹ والے روڈ پہ چلا جائے اور کہے دعا کرو ڈھاکہ پہنچ جاؤں، تو لوگ کیا کہیں گے؟ بھائی پہلے ڈھاکہ کا روڈ تو پکڑو پھر ڈھاکہ پہنچنے کی دعا کرو۔ جانا سب کو جنت میں ہے، چاہتے سب ہیں کہ قبر جنت کا باغ بنے، مگر کام کون سے ہیں؟ کام سارے جہنم میں جانے والے ہیں، کام سارے اللہ کو ناراض کرنے والے۔ سنو میرے رضا کہتے ہیں کام زنداں کے کیے اور ہمیں شوق گلزار ہے کیا ہونا ہے۔ شوق سب کو جنت میں جانے کا ہے، مگر کام تو جہنم میں جانے والے کیے ہیں۔ اعلیٰ حضرت جھنجھوڑتے ہیں کہ گھر بھی جانا ہے، مسافر کے نہیں، مت پہ کیا مار ہے، کیا ہونا ہے، ہمارا گھر تو قبر ہے۔ ارے یہ دنیا تو چند دنوں کے لیے ہم آئے تھے، سوچو نا، آخرت کی زندگی مثال دے رہا ہوں، ورنہ اس کی کوئی اینڈ نہیں ہے۔ کروڑوں سال کی زندگی ہو اور ایک 60-70 سال کی زندگی ہو تو کس کو اہمیت دینی چاہیے؟ کون سی زندگی بڑی ہے؟ کدھر توجہ ہونی چاہیے؟
آج اسی دنیا کی پلاننگ، اسی دنیا کے جناب ہمارے منصوبے ہی ختم نہیں ہو رہے، اور اچانک اعلان ہوگا کہ فلاں کا انتقال ہو گیا ہے۔ آج لوگ اپنا نام بنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ میرا نام بن جائے، میرے نام کے ساتھ کوئی ٹائٹل لگ جائے، میں چیئرمین بن جاؤں، میں چودھری بن جاؤں، میں جناب منسٹر بن جاؤں، میں علاقے کا کوئی بڑا بن جاؤں، کسی آرگنائزیشن کا بڑا ہو جاؤں۔ نہیں جناب، کوئی اپنی فیکٹری ہونی چاہیے، میرا نام ہونا چاہیے، میرے لوگ لائک کرنے والے ہونے چاہیے۔ جس نام کے پیچھے تم بھاگے جا رہے ہو اور رب کو ناراض کر رہے ہو، تمہیں پتا ہے جب آنکھیں بند ہوگی اس نام کا کیا ہوگا؟ میں کسی کی مثال نہیں دیتا، میں اپنی مثال دیتا ہوں۔ میرا نام عبدالحبیب اتاری ہے، ٹھیک ہے؟ کچھ لوگ مجھے بھی جانتے ہیں، کچھ نام پہچانتے ہیں، لیکن جس دن میری آنکھیں بند ہوں گی نا، میرا انتقال ہوگا، کوئی یہ نہیں کہے گا عبدالحبیب کہاں ہے، لوگ کہیں گے میت کدھر ہے، جنازہ کدھر ہے، میت کو غسل کب دیا جائے گا؟ ارے میرا نام عبدالحبیب تھا، میرا نام تو لو، ساری زندگی یہ نام بناتا رہا، مگر یہ نام میرے اور آپ کے دنیا سے جاتے ہی ختم ہو جائے گا، ہم میت بن جائیں گے، ہم جنازہ بن جائیں گے، ہیں؟ اور جو رشتہ دار ہیں نا، وہ پتہ ہے آپس میں کیا باتیں کریں گے کہ میت نے پیچھے کیا چھوڑا ہے، مگر آپ کو پتہ ہے مرنے کے بعد فرشتے کہتے ہیں میت نے آگے کیا بھیجا ہے۔ تو ہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، خدا را آگے بھیجنے والے کام کرو، نمازوں کو قضا کرنا چھوڑ دو، حرام کمانا چھوڑ دو، حرام دیکھنا چھوڑ دو، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ قبر میں جا کر پچھتانا پڑے۔ ادھر مار پڑی نا، ادھر رب ناراض ہوا تو کوئی بچانے والا نہیں ہوگا، اس وقت کی شرمندگی بھی کام نہیں آئے گی، اس وقت توبہ بھی نہیں کر سکیں گے۔ زندہ ہیں تو توبہ بھی کر سکتے ہیں، اور سنو میرے رب کی رحمت بہت بڑی ہے، میرے رب کی رحمت بہت بڑی ہے، ایک بار سچے دل سے توبہ کر لو تو وہ مالک معاف فرما دیتا ہے، وہ بڑا کریم ہے، وہ بڑا رحیم ہے، بس دل سے معافی مانگنی ہے۔ معافی مانگنے کے لیے کوئی بڑا اہتمام کرنا ضروری نہیں، بس وہ دل کا ایک کنیکشن چاہیے۔ کیسا کنیکشن؟ ایک بار حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک شرابی آ گیا، ہاتھ میں شراب کی بوتل تھی۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا بتاؤ کیا ہے اس میں؟ اس کے پاس تو شراب تھی، اس کو پتا تھا میں شراب کی بوتل دے دوں گا تو حضرت عمر فاروق تو بڑے فوراً فیصلہ سنا دیں گے، میں مارا جاؤں گا۔ اس شرابی نے پتہ ہے کیا کیا؟ دل ہی دل میں اللہ سے عرض کرنے لگا مولا آج بچا لے، آج عمر کے سامنے ذلیل ہونے سے بچا لے مولا، اب شراب نہیں پیوں گا، اللہ سچی توبہ کرتا ہوں دل ہی دل میں۔ آپ ذرا تصور کریں کہ اگر سامنے حضرت عمر کھڑے ہیں، ادھر یہ شرابی کھڑا ہے، مگر اتنی دیر میں اس نے اللہ سے بات کی، سچی بات کی، سچی توبہ کی۔ وہ بندہ کہتا ہے حضرت عمر سے حضور شراب نہیں ہے، اس میں سرکہ ہے، اس بوتل میں سرکہ ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا دکھاؤ کیا ہے۔ اس شرابی نے ڈرتے ڈرتے وہ بوتل حضرت عمر کے ہاتھ میں دی، وہ شراب سرکہ بن گئی تھی۔ یہ ہے میرا مالک، یہ ہے کریم مولا، توبہ قبول کرنے والا، میری ماں سے زیادہ مجھے چاہنے والا، مگر بندہ ہے کہ سچی توبہ نہیں کرتا۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، کب تک گناہ کرتے رہیں گے؟ کب تک رب کو ناراض کرتے رہیں گے؟ کب تک نمازیں قضا کرتے رہیں گے؟ کب تک جھوٹ بولتے رہیں گے؟ کب تک اپنی آنکھوں کو حرام سے بھریں گے؟ شراب پینے والا کب تک شراب پیتا رہے گا؟ ماں باپ کو ستانے والا کب تک یہ کرے گا؟ مرنا نہیں، دنیا سے جانا نہیں، اللہ کی بارگاہ میں پیش نہیں ہونا۔ آؤ توبہ کر لیتے، آؤ معافی مانگ لیتے، بولو نا رب سے اے اللہ معاف کر دے، ہو گئے گناہ، اے اللہ معاف کر دے، اب نہیں کروں گا گناہ، مالک معاف کر دے، کمزور ہوں، پہلے بھی توبہ کی استقامت نہیں ملی، مولا معاف کر دے، تجھ سے نہیں مانگوں گا تو کس سے مانگوں گا مالک، بندہ تیرا ہوں، معاف کر دے۔ اے اللہ آج توبہ بھی کرتا ہوں، توبہ پر استقامت بھی تو ہی دے دے مالک، معاف کر دے۔ اے اللہ میں اپنی ماں سے جب بھی معافی مانگنے گیا، ماں نے مجھے معاف کیا، مالک تو ماں سے زیادہ چاہنے والا ہے، معاف کر دے۔ اب نماز قضا نہیں کروں گا مولا، معاف کر دے۔ اب حرام روزی نہیں کماؤں گا مولا، معاف کر دے۔ اب جھوٹ نہیں بولوں گا مالک، معاف کر دے۔ حرام نہیں دیکھوں گا مولا، مجھے معاف کر دے۔ اے اللہ جو گناہ کیے آج سب مانتا ہوں، آج سر جھکاتا ہوں، اکمال جرم کرتا ہوں، مگر تو کریم ہے مولا، معاف کر دے۔
کریم سے جب بھی معافی مانگی جاتی ہے کریم کرم کرتے ہیں مولا، تو سب سے بڑا کریم ہے، معاف کر دے۔ آؤ میرے پیارے اسلامی بھائی، کر لو سچی توبہ، کر لو پکی نیت۔ جتنے میرے بھائی بیٹھے ہیں، دیکھو ہم جیسے اس میدان میں آئے تھے نا ویسے نہیں جائیں گے، ہم بدل کر جائیں گے، ہم سدھر کر جائیں گے، اللہ کرم کر دے گا، ہم اچھے ہو جائیں گے۔ لیکن صدق کے دل سے بس آج معافی مانگ لو اس سے، اور سچی پکی نیت کرو۔ جس کی نیت بنتی ہے نا وہ ہاتھ اٹھائیں کہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی۔ جس کی نیت بنتی ہے ایک ایسا نعرہ لگائیں کہ شیطان بھی ادھر سے بھاگ جائے، آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، فلمیں ڈرامے نہیں دیکھیں گے، گانے باجے نہیں سنیں گے۔ پکی نیت ہو تو ہاتھ اٹھائیں، حرام روزی کے قریب بھی نہیں جائیں گے۔ بس اب آ جاؤ اللہ کی طرف، آ جاؤ اپنے رب کریم کی طرف، آ جاؤ سجدوں اور تلاوت کی طرف۔ بہت کر لیے گناہ، مرنے کا وقت قریب ہے۔ کیا معلوم آج شب برات یہ لکھ دیا گیا ہو کہ یہ ہمارا آخری سال ہے، ہو سکتا ہے کچھ دن ہی رہ گئے ہوں، کچھ دنوں کے بعد ہم دنیا سے چلے جائیں۔ لیکن دیکھو سچی توبہ کر لی نا تو وہ مالک پچھلے گناہ بھی معاف کر دیتا ہے۔ آج میں بھی توبہ کروں اور آپ بھی توبہ کریں، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کو اپنا لیجئے۔ خدا کی قسم کمال کا ماحول ہے، ہمیں پکڑ پکڑ کر جنت کے راستے پر یہ اسلامی بھائی لے جاتے ہیں، ہمیں نماز کے لیے بلاتے ہیں، ہمیں قرآن کے لیے بلاتے ہیں، ہمیں دین کے کاموں کے لیے مدنی قافلے میں لے جاتے ہیں، تو کیوں نہ ہم ان کے ساتھی بن جائیں۔ سارے بھائی نیت کریں، پکی نیت ہو تو ہاتھ اٹھانا ہے کہ انشاءاللہ ہر جمعرات حتی المقدور پوری کوشش کریں گے کہ ہر جمعرات دعوت اسلامی کے اجتماع میں بھی شرکت کریں گے، مدنی قافلوں میں بھی سفر کریں گے۔ بس دعوت اسلامی کے دستوں بازو بن جائے۔ خدارا اپنی دعوت اسلامی کا ساتھ دیں، اس کو مورلی بھی سپورٹ کریں، اور اپنے عطیات کے ذریعے، اپنے ڈونیشن کے ذریعے دعوت اسلامی کو سپورٹ کریں، اپنی زکوٰۃ بھی دعوت اسلامی کو دیں، اپنے صدقے اور فطرے بھی دعوت اسلامی کو دیں، خود اپنے نہیں، اپنے رشتہ دار، اپنے دوست احباب، ان سب تک بھی یہ پیغام پہنچائیں کہ اپنی زکوٰۃ، اپنے عطیات دعوت اسلامی کو دیں، تو انشاءاللہ دعوت اسلامی کی طرف لوگوں کا مزید رجوع بڑھے گا۔ جتنے زیادہ مدنی عطیات جمع ہوں گے انشاءاللہ اتنے مدنی کام یہاں بڑھتے جائیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب القبر، وقنا عذاب الحشر، وقنا حساب الميزان۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینک، یا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتک۔ اے ڈوبتوں کو بچانے والے، اے بے کسوں کی دستگیری کرنے والے، اے گناہگاروں کی آج کی رات مغفرت فرمانے والے مولا، ہم سب کی جھولیوں میں مغفرت کی خیرات ڈال دے، آج ہم سب کی بخشش فرما دے، ہمارے ماں باپ کو بھی بخش دے، ہمارے بھائی بہنوں کو بخش دے، ہمارے گھر والوں کو بخش دے، میرے مولا آقا کی ساری امت کی بخشش فرما دے۔ اے اللہ ہم مانتے ہیں ہم نے بڑے گناہ کیے ہیں، ہم مانتے ہیں ہم نے بڑی خطائیں کی ہیں، مگر میرے مولا ہمارے گناہ کتنے ہی زیادہ کیوں نہ ہو، تیری رحمت کے آگے کچھ نہیں ہے مولا، تیری رحمت بہت بڑی ہے، تجھے تیری رحمت کا واسطہ، ہماری جھولیوں میں مغفرت کی خیرات ڈال دے۔ اے اللہ ہم سے صدا کے لیے راضی ہو جا، ایسا راضی ہو جا کہ پھر کبھی ناراض نہ ہونا۔ اے کریم، اے کریم، اے اللہ جو جنت میں بے حساب لوگ داخل ہوں گے ان خوش نصیبوں میں ہمارا نام بھی لکھ دے، ہمیں مقبولین میں شامل فرما لے۔ اے اللہ ہمیں نیک بنا دے، 5 وقت کا نمازی بنا دے، سجدوں میں دل لگا دے، تلاوت قرآن کا شوق دے دے، حرام دیکھنے سے بچا لے، حرام سننے سے بچا لے، حرام بولنے سے بچا لے،
حرام کھانے سے بچا لے، سنتوں والی زندگی عطا فرما، گناہوں والی زندگی سے ہماری جان چھڑا دے۔ اے اللہ بندے تیرے ہیں مولا، آج توبہ کی ہے، اللہ توبہ پر استقامت بھی تو ہی دینا۔ اے اللہ اگر تو نے معاف نہیں کیا ہم کس کے دربار میں جائیں گے؟ تیرے سوا کون ہے مولا؟ کس سے معافی مانگیں گے؟ کوئی اور نہیں جو ہماری بخشش کر سکے، کوئی اور نہیں جو ہمارے گناہ معاف کر سکے۔ اے بندوں پر ان کی ماؤں سے زیادہ مہربان مولا، آج معاف کر دے، آج معاف کر دے۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم، فاعف عنا یا غفور۔ اے اللہ بڑی امید لیے تیرے بندے دور دور سے آئے ہیں، کوئی بیمار آیا ہے، کوئی بیمار کو گھر چھوڑ آیا ہے۔ اے اللہ کچھ بیمار ہاسپٹل میں پڑے ہیں، اے اللہ کچھ تو ایسے بیمار ہیں ان کے پاس دوائی کے پیسے بھی نہیں ہیں۔ اے شفا دینے والے ہمارے مریضوں کو شفا عطا کر دے، قرض داروں کے قرضے اتر جائیں، بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد دے دے، جو بیٹوں کے تمنائی ہیں انہیں ماں باپ کا ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جانے والا بیٹا دے دے، جس کے بچے نافرمان ہیں مولا فرما بردار بنا دے۔ اے کریم، اے کریم کرم کر، اے اللہ بے روزگاروں کو رزق حلال دے دے اور سب کے روزگار میں رزق حلال میں برکت ڈال دے۔ رزق حرام سے ہم سب کو محفوظ فرما، ہماری دنیا بھی اچھی کر، ہماری آخرت بھی اچھی کر دے۔ اے اللہ ہمیں زوال نعمت سے بچا، حاسدوں کے حسد سے بچا، بد نظروں کی بد نظری سے بچا، جادو ٹونے آسیف سے بچا، زمینی اور آسمانی بلاؤں سے بچا، زلزلوں طوفانوں وائرسوں سے بچا، عالم اسلام کا بول بالا فرما، دشمنان اسلام کا منہ کالا فرما۔ اے کریم جتنے ہاتھ اٹھے ہیں تو نام بھی جانتا ہے، کام بھی جانتا ہے، آج سب کی جھولیاں بھر دے، آج سب کی مرادیں پوری کر دے، کسی کو خالی نہ لوٹانا مولا، آج سب کی جھولیاں بھر دے۔ اے اللہ گھر جائیں تو خوشخبریاں منتظر ہوں، ہماری پریشانیوں کو خوشیوں میں بدل دے، ہمارے دکھوں کو دور کر دے۔ اے اللہ جو تڑپ رہے ہیں انہیں مدینہ دکھا دے، بڑے دن ہو گئے کعبہ دیکھے، بڑے دن ہو گئے مدینہ دیکھے مولا۔ تیرے اب بھی کئی بندے ایسے ہیں جنہوں نے آج تک فقط تصویروں میں کعبہ دیکھا ہے، فقط تصویروں میں گنبد خضرا کو چوما ہے۔ اے مولا اسی سال ہم سب کو حج کی سعادت عطا فرما دے، اسی سال ہم سب کو میٹھا مدینہ دکھا دے، اور میرے مولا جب ہمارا آخری وقت آئے ہمیں آقا کے قدموں میں، آقا کے جلووں میں ایمان اور عافیت والی شہادت والی موت نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے پیر و مرشد کو سلامتی والی زندگی عطا فرما، دعوت اسلامی کو ترقیاں اور عروج عطا فرما، تمام علماء اور مشائخ اہل سنت کا سایہ ہمارے سروں پر دادیر قائم و دائم فرما۔ میں کیوں کہوں مجھ کو یہ عطا ہو وہ عطا ہو، میں کیوں کہوں مجھ کو یہ عطا ہو وہ عطا ہو، وہ دو کہ ہمیشہ میرے گھر بھر کا بھلا ہو، مٹی نہ ہو برباد پسے مرگ الہی، جب خاک اڑے میری مدینے کی ہوا ہو، جب خاک اڑے میری مدینے کی ہوا ہو۔ ببرکۃ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ جب دم واپسی ہو یا اللہ، سامنے ہو روضہ رسول اللہ، اور لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔